السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جنرل فیض کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بظاہراً وہ ایک نارمل روٹین کی بات ہے، لیکن میرا خیال میں اس کے اندر بڑے ایک ہڈن میننگز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ پریس ریلیزز اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں تو کبھی کبھار اس کے ہڈن میننگز کو ڈیکوڈ کرنا بڑا کمال ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اس کے ہڈن میننگز جو ہیں اس میں سے نکالنے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ چیزیں آپ کو پھر پروف بھی کرنی پڑتی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جناب یہ اس میں آپ نے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نکال لی ہے جو ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس کو آپ کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ ساری مجھے پتہ بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، یہ میں بھی آپ کے سامنے پروفس کے ساتھ جو ہے وہ چیز رکھوں گا جنرل فیض کے حوالے سے، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی تھوڑی دیر میں بھی یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ایک خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کافی آج کل ہلچل مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ٹویٹر کے اندر جو ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب تک نکالا جا چکا ہے۔ خاص طور پہ ایلن مسک نے جب سے ٹویٹر کو خریدا ہے اور ٹیک اوور کیا ہے تب سے بہت سے لوگوں کو نکالا جا چکا ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ای میل بھی جنریٹ کی تھی پورے سٹاف کے لیے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو بڑے لمبے جو ہے ورکنگ آورز رکھنے پڑیں گے اور آپ کو ایکسٹراڈنری ایفرٹ جو ہے وہ دکھانا پڑے گا، تبھی آپ جو ہے وہ ٹویٹر میں سروائیو کر سکیں گے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں نے ویسے ہی بہت سے لوگوں نے تنگ آ کے جو ہے وہ ٹویٹر سے ریزائن کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک عجیب سی ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ٹویٹر سروائیو بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ ایلن مسک نے جو ہے اس کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اوپر سے لے کے نیچے تک۔ تو میں ویسے ہی ازراہ مذاق میں سوچ رہا تھا کہ اگر ٹویٹر کا بیڑا غرق ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کا کیا ہوگا؟ مطلب وہ تو ظاہری بات ہے وہ بہت حد تک جو اس کا ایک سروائیول ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ تو سوشل میڈیا کا اگر یہ پلیٹ فارم چلا گیا، خیر ان کے پاس پلیٹ فارم تو اور بھی بہت ہیں، یوٹیوب ہے وہاں پہ بڑے لونڈے لپاڑے بٹھائے ہوئے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور بڑی جگہیں ہیں جہاں سے وہ لوگ اپنی یہ جو ہے وہ ڈرائیو کو لے کے چلتے ہیں آگے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے انہوں نے بہت سے ایسے اکاؤنٹس وغیرہ ان کے بنے ہوئے ہیں جس کے ذریعے ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ چلتا ہے۔ پھر بہت سے ایسے اکاؤنٹس ہیں جس میں وہ بیٹھ کے لڑکیوں کی تصویریں لگا کے، گوریوں کی تصویریں لگا کے جو ہے وہ اچھا وہ گوریاں بھی جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک صرف عمران خان پہ ٹویٹ کرتی ہیں، انہوں نے دنیا جہان کا اور کوئی کم بھی نہیں ہوتا، وہ صرف عمران خان پی ٹی آئی، عمران خان پی ٹی آئی، عمران خان پی ٹی آئی، اور پتہ نہیں کیڑے دنیا کے کونے بیٹھ کے صرف عمران خان پی ٹی آئی پہ ٹویٹ کرتی ہیں۔ خیر ظاہری بات ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے پیچھے ایڈی وڈی ہوتی ہے مچھا والا کوئی بندہ پیچھے بیٹھ کے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ٹویٹر بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ حقیقی آزادی کس طرح سے لے کے آنی ہے اگر ٹویٹر بند ہو گیا تو؟ خیر اچھا جی، اب اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے۔ انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تنازع پیدا نہیں کریں گی، اور نہ ہی وزیر اعظم شہباز شریف کے ذریعے ہونے والی آرمی چیف کی تقریر پر صدر عارف الوی کوئی رکاوٹ ڈالیں گے، نہ وہ بھی نہیں ڈالیں گے۔ عمران خان اور پارٹی کی قیادت نئے آرمی چیف کے تقرر کو متنازع نہیں بنائے گی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ صدر مملکت بھی تقرری کا عمل پرسکون انداز میں مکمل ہونے کو یقینی بنائیں گے۔ تحریک انصاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کے باوجود پالیسی کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی۔ انہوں نے کچھ حکومتی حلقوں کے اس خدشے کو مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان کے حالیہ بیانات کی وجہ سے شاید صدر مملکت آرمی چیف کے تقرر میں تاخیر کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ صدر مملکت کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے۔ تو پی ٹی آئی سے ایک بڑا اچھا سگنل جو ہے وہ آ رہا ہے کہ جی یہ جو نئی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہم اس میں کوئی ڈچ نہیں ڈالیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ صدر عارف الوی صاحب سے ملاقات کی ہے آج، اور اس کا ایجنڈا جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، مطلب سمری کی موومنٹ ہو سکتی ہے۔ اب کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت جلدی اناؤنسمنٹ ساتھ ہی کر دی جائے، کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ انتظار کیا جائے، لیکن اگلے 24 سے 48 گھنٹے اس سلسلے میں بڑے اہم ہیں نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ سو لیٹس سی، اور اسی تناظر کے اندر جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہونا۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب تو آلریڈی بیمار ہیں اور وہ اس وقت ایکٹیولی کوئی کام نہیں کر رہے، تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ فور فرنٹ کے اوپر ہیں اور وہ ان چیزوں کو ہینڈل کریں، اور اسحاق ڈار صاحب کا مطلب ہے ٹوٹلی نواز شریف صاحب، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ چیز، یہ ڈیولپمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ کل حکومت اور ان کے یعنی مسلم لیگ نون اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت جو ہے وہ ہوئی ہے۔
اور اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے متعلق بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میاں نواز شریف کی بھی ٹیلی فون کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور ملاقاتوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیانی اور لانگ مارچ کو اہمیت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور تینوں بڑی اتحادی جماعتوں کا مستقبل قریب میں مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا نیوز کے اوپر جو ہے ایک رپورٹ کیا گیا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ دسمبر کے شروع میں وطن واپس آ سکتی ہیں، اور ظاہری بات ہے اس کے اندر اب صرف ہارڈلی 10-12 دن ہی رہ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وطن واپسی پر وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی طرف جو ہے زیادہ کانسنٹریٹ کریں گی، اور آئندہ الیکشن میں کے حوالے سے مریم نواز کو جو ہے وہ کوئی اہم ذمہ داری بھی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، اور نواز شریف کی لندن سے وطن واپسی کے بعد جو ہے ان کا بھرپور استقبال بھی جو ہے کیا جائے گا۔ کتنا بھرپور ہوتا ہے اوبویسلی یہ تو وقت بتائے گا، اس کو پہلے سے بتانا مشکل ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور وزارت داخلہ کے وکیل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے، ذرا اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا وزارت داخلہ کے وکیل ایڈوکیٹ سلمان اسلم بٹ نے دلائل دیے کہ وزارت داخلہ نے جواب داخل کیا ہے، ساتھ یو ایس پی بھی جمع کروائی گئی کہ ثابت ہوتا ہے کہ لانگ مارچ کا ہدف ڈی چوک ہی جانا تھا، موبائل سروس بند نہیں تھی، لانگ مارچ کے کنٹینر سے تواتر سے سوشل میڈیا پر ٹویٹس اور پوسٹ ہو رہی تھیں، ان کے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوتی رہیں، عدالتی آرڈر کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکا تھا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب، یہ 25 مئی کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جی وہ کنٹینر پہ موجود تھے اور آس پاس جیمرز تھے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا فون نہیں استعمال ہو رہا تھا، فون یوز نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا فون پوری طرح استعمال ہو رہا تھا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو دیگر لوگ بھی وہاں پہ اس وقت کنٹینر کے اوپر ان کے ساتھ موجود تھے، وہ بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو ہے پوری طرح ہینڈل کر رہے تھے، تصویریں جا رہی تھیں، سب کچھ جا رہا تھا، سب کچھ پوسٹ ہو رہا تھا۔ تو اس پہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے پوچھا کہ سی ڈی آر سے کیا ثابت ہوگا کہ موبائل فون آفس میں ہوا، تو اس پہ سلمان اسلم بٹ نے جواب دیا کہ سی ڈی آر سے پتہ چل جائے گا کہ موبائل کس جگہ سے آپریٹ ہوا، عدالت مناسب سمجھے تو سی ڈی آر منگوا لے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کے اختیار کے استعمال میں محتاط ہیں، لیکن بالکل اسی طرح سپریم کورٹ اس بارے میں بھی محتاط ہے کہ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں جیمز نہیں تھے، آپ کی دلیل ہے کہ عدالتی حکم نامہ میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک تک پھیل چکا تھا۔ عدالت نے وزارت داخلہ کا متفرق جواب اور یو ایس پی کی کاپی عمران خان کو فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ نے متفرق جواب کے ساتھ اضافی مواد جمع کرایا ہے، جس میں اسکرین شاٹس اور ٹویٹس سمیت دیگر مواد کو چیک کیا گیا ہے۔ تو یہ سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کا موکل قانون کی پابندی کریں گے، اور اپنے موکل سے سلمان اکرم راجہ اپنے موکل سے کہہ دیں جو کرنا ہے قانون کے مطابق کریں، سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک ملتوی ہو گئی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ راول پنڈی میں 15 سے 20 لاکھ افراد لانے کا ٹاسک جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کو سونپ دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو 15 سے 20 لاکھ کا فگر ہے، یہ کچھ ایسا ہی فگر لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا 25 مئی کو جب عمران خان صاحب نکلے تھے، تب بھی تقریباً ایسے ہی فگر بتایا گیا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیلے ذرا 1-2 دن کا اور مزید ہو جائے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جب 25 مئی کو جو عوام نکلی تھی، اس کے اوپر عمران خان صاحب پنڈی کی قیادت سے زیادہ خوش نہیں تھے، خاص طور پہ فیاض الحسن چوہان، شیخ رشید، ان سے زیادہ خوش نہیں تھے کہ یہ لوگ نکالنے میں ناکام رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ البتہ یہ بھی خبر ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ویسے ہی آج کل انڈر گراؤنڈ ہوئے، ٹی وی پہ ویسے نہیں آ رہے، مجمع میں آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہے، ٹویٹر کے ذریعے بس وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ بتایا یہ گیا جی ان کو لائیو تھریٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ منظر عام کے اوپر نہیں آ رہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جو جنرل فیض سے متعلق ہے، اس کو ذرا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت الوداعی دوروں کے اوپر ہیں، مختلف کورٹس کے اندر وہ جا رہے ہیں، جا کے وہاں پہ جوانوں سے مل رہے ہیں، آفیسرز سے مل رہے ہیں۔ تو جب بھی وہ کسی کور میں اب یہ اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا، بات کو بڑی گہری ہے، اس کو اس لیے پوری طرح ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا۔ وہ جب بھی کسی کور میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جب جا کے ملاقات کرتے ہیں، تو اس کے بعد آئی ایس پی آر ایک پریس ریلیز جاری کرتا ہے کہ جناب آج آرمی چیف ادھر گئے تھے اور وہاں پہ یہ ہوا تھا۔ اب آپ نے ذرا ایک ایک کر کے، میں نا وہ پریس ریلیز بڑی چھوٹی چھوٹی سی پریس ریلیز ہیں، لیکن میں ان کو جلدی جلدی پڑھتا ہوں، اور آپ نے نا اس کے اندر ذرا باریکی دیکھنی ہے۔ کیا دیکھنی ہے؟ باریکی دیکھنی ہے ذرا غور سے۔ یہ سب سے پہلی ایک پریس ریلیز ہے
یہ پشاور جب آرمی چیف گئے تھے تو اس وقت ISPR کی جانب سے ایک پریس ریلیز آتی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف وزٹڈ پشاور ٹوڈے آن ارائیول ایٹ کور ہیڈ کوارٹرز. چیف آف آرمی اسٹاف لیڈ فلورل ریت ایٹ شہدا مونیومنٹ. لیٹر آرمی چیف ایڈریسڈ آفیسرز اینڈ مین آف پشاور. اس کے بعد سب سے جلدی سے آخری پیرا میں آ جائیں. انہوں نے سب سے آخری پیرا میں لکھتے ہیں ارلیئر آن ارائیول ایٹ کور ہیڈ کوارٹرز چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کمانڈر پشاور کور کمانڈر پشاور یعنی. ٹھیک ہے, آخری پیرا میں کیا ہے, ارلیئر آن ارائیول ایٹ کور ہیڈ کوارٹرز چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کمانڈر پشاور کور. ٹھیک ہے, اس کے بعد آرمی چیف جو ہیں وہ سیالکوٹ اور منگلا جاتے ہیں. اس کے اوپر پریس ریلیز آتی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف وزٹڈ سیالکوٹ اینڈ منگلا گیرزنز ایز پارٹ آف ہز فیئرویل وزٹس ٹو ویریس فارمیشن. چیف آف آرمی اسٹاف میٹ آفیسرز اینڈ مین ایٹ بوتھ لوکیشنز اینڈ ایڈریس دا ٹروپس. کرتے آخری اس کے اوپر آ جائیں. ارلیئر آن ارائیول ایٹ سیالکوٹ چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اینڈ بائی لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر ایٹ منگلا گیرزن. ٹھیک ہے, مطلب کلیئرلی لوگوں کے جو ہے وہ نام لکھے جاتے ہیں کہ کس نے ان کو سیالکوٹ میں ریسیو کیا. اس کے بعد 11 نومبر کو ایک اور پریس ریلیز آتی ہے, یہ ملتان سے ریلیٹڈ ہے. اب وہ ملتان گئے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف وزٹڈ ملتان ٹوڈے. چیف آف آرمی اسٹاف انٹریکٹڈ ود آفیسرز اینڈ مین آف ملتان گیرزن. اور سب سے آخری میں آتا ہے جی ارلیئر آن ارائیول چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کمانڈر سدرن کمانڈ. ٹھیک ہے, یہ کلیئر کٹ مینشن کیا جاتا ہے کہ کس نے ان کو ریسیو کیا. اس کے بعد لاہور کی باری آتی ہے. یہ 12 نومبر کو لاہور کے اندر ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف وزٹڈ لاہور گیرزن ٹوڈے. چیف آف آرمی اسٹاف لیڈ فلورل ریت ایٹ مارٹرز مونیومنٹ اینڈ آفرڈ فاتحہ. اور کرتے سب سے آخری اس میں آ جائیں. ارلیئر آن ارائیول چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی. یہ کور کمانڈر لاہور ہیں جو ان کو ریسیو کرتے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جاتے ہیں ملٹری اکیڈمی کاکول اور ایبٹ آباد. اس کی بھی ISPR پریس ریلیز جاری کرتا ہے اور اس میں بھی یہی لکھتا ہے کہ جی وہ شروع کے اندر کاکول اور بلوچ ریجیمنٹل سینٹر ایبٹ آباد آتے ہیں. اور آخری پیرا میں جا کے جس نے ریسیو کیا ان کے بارے میں لکھتے ہیں جی ارلیئر آن ارائیول ایٹ بلوچ ریجیمنٹل سینٹر چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس چیف آف جنرل اسٹاف. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس وہی ہیں جو اس وقت نئے آرمی چیف کی دوڑ میں بھی جن کا نام جو ہے وہ شامل ہے اور کینڈیڈیٹ ہیں. تو ان کا نام لکھا آتا ہے کہ چیف آف جنرل اسٹاف نے جو ہے ان کو ریسیو کیا. بلکہ اس سے مطلب یہ جو اس سے پہلے بلکہ اگر آپ اس کو اوپر سے جا کے دیکھیں تو انہوں نے لکھا کہ جی اپون از ارائیول, اوپر بھی لکھا ہوا ہے اپون از ارائیول ایٹ PMA چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کمانڈر راولپنڈی کور. تو مطلب کور کمانڈر راولپنڈی ساحر شمشاد مرزا کا نام بھی جو ہے وہ کلیئر کٹ وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ان کو ریسیو کیا. اور نیچے پھر اظہر عباس, یہ دونوں ہی افراد جو ہیں اس وقت نئے آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہیں کہ ان کا نام بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد پھر یہ کراچی جاتے ہیں 16 نومبر کو پھر یہی لکھا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے وہاں پہ آئیڈیاز ایک کانفرنس ہو رہی ہے نمائش ہو رہی ہے, اس کا انہوں نے دورہ کیا کراچی ایکسپو سینٹر پہ, اس کا ذکر ہوتا ہے. اور سب سے آخر میں جا کے لکھا جاتا ہے جی ارلیئر آن ارائیول چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید, ان کا نام آ جاتا ہے. اب آ جائیں جو پریس ریلیز آئی ہے 17 نومبر کے حوالے سے, اور اس کے اندر لکھا جاتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف وزٹڈ بھاولپور اینڈ اوکاڑا ٹوڈے ایز پارٹ آف فیئرویل وزٹس. اب یہ آئے ہیں بھاولپور, اور بھاولپور میں کور کمانڈر جو ہیں وہ ہیں جنرل فیض حمید. ان کے بارے میں اب یہ لکھا جاتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف وزٹڈ بھاولپور اینڈ اوکاڑا ٹوڈے ایز پارٹ آف فیئرویل وزٹس. چیف آف آرمی اسٹاف لیڈ فلورل ریت ایٹ مارٹرز مونیومنٹ ایٹ بھاولپور اینڈ انٹریکٹڈ ود آفیسرز اینڈ ٹروپس آف فارمیشن ایٹ بھاولپور اینڈ اوکاڑا. Chief of Army Staff also witnessed integrated firepower maneuver exercise at Khairpur, Tammewali, where troops of Bhavalpur Corps along with PAF JF-17 Thunder aircrafts, Cobra gunship helicopters and mechanized elements displayed coordinated firepower in battlefield conditions. Chief of Army Staff appreciated the training standards, operational preparedness and high morale of officers and troops. Chief of Army Staff directed troops to keep serving the nation with traditional zeal and passion under all circumstances. اس پوری پریس ریلیز میں جنرل فیض حمید کا نام شامل نہیں ہے, ایون دو کہ وہ بھاولپور کی کور میں گئے ہیں آرمی چیف اور انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے. جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے ISPR کی جانب سے, اس میں 5 مختلف شاٹس کے اندر
जनरल फैज़ नज़र आ रहे हैं. उन्होंने टोपी पहनी हुई है लाल रंग का, उसके ऊपर स्ट्राइप है, वो क्लियर कट नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका नाम इस प्रेस रिलीज़ में शामिल नहीं है. इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि आर्मी चीफ जहाँ जहाँ गए हैं, जितनी अलविदाई मुलाकातें उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर की हैं या नुमाइश के लिए गए हैं, आइडियाज़ में अटेंड करने के लिए गए हैं, वहाँ पे जिस जिस कोर कमांडर ने उनको रिसीव किया उसके नाम जो हैं वो शामिल होते हैं. अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं. या तो जनरल फैज़ ने रिसीव नहीं किया है क्योंकि उनका नाम नहीं है वहाँ पे, उन्होंने या रिसीव नहीं किया है, और या फिर अगर उन्होंने रिसीव किया है तो उनका नाम नहीं दिया गया है. दोनों में से कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से इस प्रेस रिलीज में उनका नाम नहीं आया. तो दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी फ्रैंकली स्पीकिंग. मतलब मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि हम किसी किस्म की स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते, ना कोई ऐसी बात करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रेस रिलीजेज आई हैं उससे एक डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है कि कोर कमांडर भावलपुर का नाम जो है वो प्रेस रिलीज में शामिल नहीं किया गया है. अब दिस इज़ मैंने हम सब ने जनरल फैज़ की जो है वो एक पोजिशनिंग हमने देखी है कि व्हेन ही वाज DGISI तो ही वाज वेरी मच इन फोर फ्रंट. मतलब इतने फोर फ्रंट पे कि वो आपको याद होगा एक दफ़ा वो उधर काबुल गए थे. जब काबुल गए थे तो वहाँ से भी उनकी एक तस्वीर एक लीक हो गई थी उस वक्त, और वहाँ पे उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कुछ इस तरह की उन्होंने बात कही थी. इसके अलावा भी मतलब उनका उस वक्त इमरान खान साहब से मिलना मिलाना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आना जाना, उनकी बहुत तस्वीर आती थी. बल्कि अगर आप कंपेयर करें कि जो नए DGISI हैं उनके साथ अगर आप कंपेयर करें तो मेरा ख्याल में ये शायद उस जो कवरेज जनरल फैज़ को मिलती थी उनका 5% भी नहीं है. उनका 5% भी जनरल नदीम नहीं लेते, वो खुद ही नहीं लेते. ये उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि मेरी तस्वीर कोई बाहर नहीं जानी चाहिए. इवन दो उन्होंने आके पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मतलब जनरल नदीम ने वो काम किया था जो जनरल फैज़ ने कभी नहीं किया था, और जनरल फैज़ ने वो काम किया हुआ जो जनरल नदीम नहीं करते. अगर आप दोनों को उठा के देखें, मतलब जनरल फैज़ ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, लेकिन जनरल नदीम ने की है आके. और जनरल नदीम जो है वो तस्वीरों की वो कवरेज नहीं लेते जो जनरल फैज़ को मिला करती थी. लेकिन आज ये सूरत हाल है कि जनरल फैज़ का नाम जो है वो प्रेस रिलीज में नहीं आता. अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह है इसकी, क्या उन्होंने रिसीव नहीं किया आर्मी चीफ को, या अगर किया है तो उनका नाम क्यों नहीं है. अलबत्ता जो फुटेज सामने आती है उसमें क्लियर कट वो नज़र आ रहे हैं कि वो हर जगह उनकी फुटेज में 5 शॉट्स मैंने गिने हैं, 5 मुख्तलिफ शॉट्स के अंदर वो आर्मी चीफ के साथ नज़र आ रहे हैं. आर्मी चीफ तकरीर कर रहे हैं तो वो साथ खड़े हुए हैं. एक कोर कमांडर जो प्रोटोकॉल्स देते हैं वो उसके मुताबिक वो खड़े हुए हैं वहाँ पे. तो इससे पहले भी जो प्रेस रिलीज आती रही हैं उसमें भी सारी फुटेजेस के अंदर वहाँ के कोर कमांडर्स जो हैं वो क्लियर कट नज़र आ रहे हैं, सारी फॉर्मेशंस नज़र आ रही हैं, वो भी बैठी हुई हैं. दरबार जिस तरह होता है वो पूरा एक क्लियर कट नज़र आता है. तो लेकिन ये चीज़ जो है ये दिस वॉज अ स्ट्रेंज एब्सेंस इन द प्रेस रिलीज. आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो. अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.